السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن سورۃ الحزاب کا رکوع نمبر 3 ہے۔ آج آیات 21 سے لے کر 27 تک پڑھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ یہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو۔ یرجو کے معنی امید۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، کثیرن کے معنی کثرت سے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ صدقہ کے معنی سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ زیادہ کو مارک کریں، اس میں زیادہ بڑا ہی اہم لفظ ہے، اس کے معنی زیادہ ہو گیا۔ کیا زیادہ ہو گیا؟ ایماناً، ایمان۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ رجال کے معنی شخص، کتنے ایسے آدمی ہیں۔ صدقوا کے معنی سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، شارٹ کوشچن میں اس کا مفہوم پوچھا گیا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ لیجزیہ کے معنی بدلہ دے۔ ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ ردہ کو مارک کریں، ردہ بڑا ہی اہم لفظ ہے۔ ردہ کے معنی لوٹا دیا، پھیر دیا۔ بغیظہم اپنے غصے میں، کون؟ کافرو، کافر لوگ، یعنی اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لم ینالو خیرا، وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ لم ینالو کو مارک کریں، لم ینالو کے معنی نہ حاصل کر سکے، خیرن کے معنی بھلائی۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے۔ یہ بھی بڑا ہی اہم جملہ ہے، ایکسرسائز میں اس کا بھی مفہوم پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے جہاں بھی مفہوم پوچھا جائے اس کا آپ لوگ ترجمہ لکھیں گے اور پھر اسے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر دیں گے۔ القتال کے معنی لڑائی، وکفا کے معنی اور کافی ہے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنین کو القتال لڑائی کے بارے میں۔ وکان اللہ قویًا عزیزا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ قویًا کے معنی طاقتور، عزیز کے معنی زبردست۔ اگلی آیت بڑی ہی اہم آیت ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ ظاہرو کو مارک کریں، اس میں ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ من صیاصیہم، صیاصیہم کے معنی ان کے قلعے، ان کی گھڑیاں۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ قذف کے معنی ڈال دی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب کے معنی دہشت۔ فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا، کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ تقتلون کے معنی تم قتل کرتے تھے، تأسرون کے معنی تم قید کرتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔
لفظی معنی دیکھیے، وَأَوْرَثَكُمْ تم کو وارث بنا دیا، ارضہم ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مال کا، وَأَرْضًا اور ایسی زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آخری آیت بڑی ہی اہم آیت ہے، اس کو بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، اس رکوع نمبر 3 کی مشق میں بڑے ہی اہم الفاظ یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی مشق میں ایک ہی سوال دیا گیا ہے اور ایک سوال میں آیات کے حصے دیے گئے۔ ان آیات کا آپ لوگوں نے مفہوم لکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا آپ لوگ ترجمہ لکھیں گے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمیں ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیابی سے نوازیں گے۔ اپنے الفاظ میں اس طریقے سے آپ لوگ مفہوم لکھ دیں گے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم کب یعنی فارغ ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب جنگ پر جا رہے تھے تو اس وقت منت مان رکھی تھی، یا اللہ ہمیں اس جنگ میں شہید کر دینا۔ بعض صحابہ کرام تو یعنی ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، مطلب وہ شہید ہو چکے ہیں، نحبہ کے معنی نظر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ اور بعض ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم کب فارغ ہوں گے، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انتظار میں ہیں کہ ہم کب شہید ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی آپ لوگ اتنا ہی لکھ دینا۔ تیسرا جملہ یہ ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ جس بھی جنگ میں جائیں اللہ رب العزت پر یقین رکھیں، اللہ رب العزت ضرور کامیابی سے نوازیں گے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر دیکھ لیں، مسلمان 313 تھے اور کفار مشرکین کی تعداد 1000 تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا یقین اللہ پر تھا۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار مشرکین کی تعداد 10,000 تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا یقین اللہ پر تھا۔ عزیز طلباء، تیسرے رکوع کا ترجمہ اور اس میں جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔